یہ کہانی ہے فاطمہ کی، جو اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہنر تھا اور دل میں جذبہ کہ کچھ کر دکھانا ہے۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتی، فجر کی نماز ادا کرتی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ ایک ایک ٹانکا اتنی محنت سے لگاتی جیسے کوئی تصویر بنا رہی ہو۔ اس کی بنائی ہوئی چادریں اور دوپٹے اتنے خوبصورت ہوتے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ فاطمہ کے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی، سمینہ، جو شہر میں ایک بوتیک میں کام کرتی تھی۔ ایک دن سمینہ نے فاطمہ سے ایک دوپٹہ لیا اور اپنے بوتیک میں لے گئی۔ جب وہاں کی مالکن نے وہ دوپٹہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، یہ کس نے بنایا ہے؟ سمینہ نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے فاطمہ، جو یہ کام کرتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ مالکن خود فاطمہ کے گھر آئی اور کہنے لگی، بی بی، اگر آپ میرے لیے باقاعدہ کام کر سکیں تو میں آپ کو اچھی خاصی رقم دوں گی۔ فاطمہ کے لیے یہ بہت بڑا موقع تھا، لیکن ذمہ داری بھی۔ اس نے سوچا اگر ایک بار معیار میں کمی آئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی اس نے ہمت کی اور کام شروع کر دیا۔ دن رات محنت کرتی، ہر ٹانکے کو اتنی احتیاط سے لگاتی جیسے یہ اس کا آخری کام ہو۔ رنگوں کا انتخاب، ڈیزائن کی صفائی، سب کچھ اتنا بہترین ہوتا کہ بوتیک میں اس کے کام کی دھوم مچ گئی۔ لوگ خاص طور پر فاطمہ کے ہاتھ کی کڑھائی مانگنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ کی محنت رنگ لاتی گئی۔ اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اب وہ اپنی بیٹی کو بھی کام سکھانے لگی اور کہتی، بیٹی، یہ ہنر سیکھ لو، یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کام صرف ہاتھوں سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو، محنت سچی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ جب سمینہ نے دیکھا کہ فاطمہ اتنے پیسے کما رہی ہے تو اس کے دل میں جلن پیدا ہونے لگی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، امی دیکھو، فاطمہ گھر بیٹھے اتنا کما لیتی ہے جتنا میں بوتیک میں کام کر کے بھی نہیں کماتی۔ پھر ایک دن سمینہ نے بوتیک میں جا کر مالکن سے کہا، آج کل فاطمہ کے کام میں پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ وہ پیسوں کے لالچ میں جلدی جلدی کام کرتی ہے اور معیار گر گیا۔ یہ سن کر مالکن نے فیصلہ کیا، خود جا کر دیکھنا ہوگا۔ وہ اچانک فاطمہ کے گھر پہنچی اور اس نے کہا، مجھے اپنا کام دکھاؤ، کیسے کرتی ہو؟ فاطمہ نے کوئی گھبراہٹ نہیں دکھائی، بلکہ اطمینان سے اپنا سارا کام دکھایا، ہر چیز بتائی۔ مالکن نے جب سب کچھ دیکھا تو مطمئن ہو گئی کہ معیار میں کوئی کمی نہیں، سمینہ نے جھوٹ بولا تھا۔ جب فاطمہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے سمینہ سے لڑنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے یقین تھا کہ سچائی اور محنت کبھی شرمندہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے کام میں لگی رہی اور آہستہ آہستہ اس کے اور بھی کئی گاہک بن گئے۔ لوگ دور دور سے اس کا کام منگوانے لگے۔ فاطمہ نے کبھی بھی اپنے معیار سے سمجھوتا نہیں کیا۔ چاہے کتنا بھی کام کیوں نہ ہو، وہ جانتی تھی کہ اعتماد بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن ٹوٹنے میں ایک لمحہ کافی ہے۔ شام کو جب وہ تھک کر بیٹھتی تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ تو ہوتی، لیکن دل میں سکون ہوتا۔ اس کی محنت رنگ لا رہی تھی اور اس کا ہنر اس کی پہچان بن چکا تھا۔ یوں فاطمہ کی کڑھائی صرف ایک کام نہیں رہا، بلکہ کامیابی کی مثال بن گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت، ایمانداری اور صبر کے ساتھ کیا گیا کام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو شخص معیار اور نیت کو ترجیح دیتا ہے، کامیابی خود اس کے دروازے پر آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔